پہلے زمانے میں لوگ خوابوں کی تعبیر انبیاء کرام سے پوچھتے تھے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے، لیکن اس دور میں ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے اور پریشان. تو اس دور کے لیے نبی علیہ السلام تو آپ کو بتا گئے ہیں نا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواب آئے تو نکل پڑو پوچھنے کے لیے. کوئی ہے ایسی حدیث؟ حضور کو پتا تھا لوگ کمائی کریں گے اس کے ذریعے. آپ نے آپ کو پیٹ رول بتا دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، خواب کی 3 قسمیں: اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. اور اس میں فرمایا کہ اگر برا خواب دیکھو تو کسی سے ذکر نہ کرو اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو. وہ فزیکلی تھوکنا نہیں، بس ایسے کر دو. دیٹس آل. تعبیر پوچھنا نکل پڑو یہ تو کہیں نہیں لکھا. رسول اللہ کے زمانے میں چونکہ ایک وحی کا سلسلہ جاری تھا، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا. آپ کو ایک علم سکھایا گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا گیا تھا. یہ علم اس طرح ٹرانسفر نہیں آگے ہوا. ایک ہی خواب کی کئی تعبیریں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اندازے ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر تو وہ بادی چیزیں کھا کے ہی وہ خواب آ رہے ہوتے ہیں. جو پیٹ خواب ہیں وہ تو بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف خواب باقی ہے. میں نے پچھلے دنوں بڑی تفصیلی ویڈیو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا، خواب میں دیدار مصطفیٰ، تفصیلی ویڈیو خواب کے حوالے سے ہر چیز ریکارڈ کرائی ہے. یہ تعبیر کا علم آپ ڈیفینیٹلی بتا ہی نہیں سکتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے خواب دیکھا، نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیان کیا تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں. وہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خواب ڈالا ہوا ہے. کاش حضور بیان کر جاتے. ویسے تو ہمیں بھی اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ہوا ہے، ہم نے تو کسی حد تک اس کو بیان کیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب بیان کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ٹھیک تعبیر بیان کیا. آپ نے میں کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے. آپ مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق کو اگر خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے تو تھوڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ظاہر ہے یہی کہہ رہے ہیں نا. وہ خواب دیکھا تھا اس نے، ایک شخص نے، کہ آسمان پہ ایک بادل چھایا ہوا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو اپنے برتنوں میں بھر کے لے کے جا رہے ہیں. اور اتنے میں آسمان سے ایک رسی بھی لٹکی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسی سے اوپر آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں. پھر ایک دوسرا شخص اس رسی سے اوپر چڑھ جاتا ہے. پھر ایک تیسرا شخص اس رسی سے اوپر چڑھ جاتا ہے. جب چوتھا شخص وہ رسی پکڑتا ہے تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اس شخص کے لیے وہ رسی دوبارہ جوڑی جاتی ہے. پھر وہ بھی اوپر چڑھ جاتا ہے. خواب فنش. اب وہ یہ بندے نے خواب جب بیان کیا ہے تو حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے. یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں. ان کا یا رسول اللہ یہ جو آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی اور دین ہے، اور لوگ اپنی حیثیت کے مطابق جس کا جتنا ظرف ہے وہ دین میں سے لے رہا ہے. اور آسمان سے یہ جو زمین پہ رسی لٹکی ہوئی ہے، یہ جو خالق اور مخلوق کا رشتہ اس حوالے سے قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسی سے اوپر چڑھ جائیں گے، یعنی آپ کو موت آ جائے گی. اس کے بعد ایک اور شخص جو آپ کی جگہ پہ ہوگا وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، کیونکہ اس میں وہ ان بندوں کے نام نہیں ہے، نہ ان کی شکلیں اس بندے نے دیکھی تھی. پھر ایک دوسرا شخص بھی چڑھ جائے گا. جب تیسرا چڑھے گا نا، ٹوٹل گنتی میں چوتھا، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد جو تیسرے والا ہوگا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی. پھر اس کے لیے اس رسی کو دوبارہ جوڑا جائے گا، پھر وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. پھر حضرت بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے ٹھیک تعبیر کی. آپ نے فرمایا کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اس کی صحیح تعبیر بیان کریں. آپ نے فرمایا مجھے قسم نہ دو، اور آپ نے تعبیر بھی بیان نہیں کی. لیکن ظاہر ہے وہ کلیئر ہو گیا تھا کہ نبی علیہ السلام اوپر چڑھے، اس کے بعد سیدنا ابوبکر بھی چڑھ گئے، حضرت عمر بھی چڑھ گئے، لیکن حضرت عثمان کے دور میں وہ رسی ٹوٹ گئی. یعنی جو آسمان اور زمین کا رشتہ تھا نا اس پرفیکشن کے ساتھ، جو پہلے 2 خلفاء کے دور میں تھا، جو خلافت محفوظہ تھی سیدنا ابوبکر و عمر کی، وہ خلافت مفتونہ بن گئی بعد میں، یعنی فتنوں کا دور. پھر اس شخص کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا، یعنی اس شخص کی شہادت جو ہے وہ ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی جو ان کے دور خلافت میں ہوئی. اللہ نے ان کو اس تکلیف میں ڈال کے ان کو پاک و صاف کر کے اوپر اٹھا لیا، اس کے لیے وہ رسی جوڑی گئی. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟
بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کی غلطیاں گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ ساری حدیثیں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ایک ترتیب سے ڈالی ہوئی ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب. تو میرے بھائی اگر حضرت ابوبکر صدیق صحیح تعبیر نہیں بیان کر سکے تو آپ کے بابے بیٹھ کے کون سی تعبیریں بیان کر رہے ہیں؟ ابن سیرین کی طرف وہ کتاب الرؤیا ایک منسوب کی یہ مارکیٹ میں ہے، لے کے بیٹھ جائیں کسی جگہ آپ دکان کھول کے تعبیریں بیان کریں. اس میں وہ جس طرح کی مدنی ٹی وی کے اوپر بھی ایک پروگرام لگتا ہے اس میں خواب کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور حالت یہ ہے کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جی مچھلی جو ہے وہ گونگی کیوں ہے. ویل مچھلی کی آوازیں ہم نے سن لی ہیں، ان کو ابھی تک مچھلیاں گونگی نظر آ رہی ہیں. اس کا جواب دیں گے وہ کہیں گے نہیں وہ تو مچھلی نہیں وہ تو میملز میں آتی ہے. تو پھر انہیں بتائیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ابو عبیدہ ابن جرح لشکر کے امیر تھے، نبی الاسلام نے بھیجا تو وہ کہتے ہیں ہم پہ فاقہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سمندری مچھلی جو ہے وہ سمندر کے کنارے پھینک دی. وہ بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ نیچرلی آ گئی ہو، آ جاتی ہیں بعض اوقات، ضروری نہیں کہ معجزہ ہی ہوا ہو، نیچرل بھی آ جاتی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں ہم کتنے دن اس کو کھاتے رہے اور جب اس کی وہ جو ڈھانچہ جوڑا گیا تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا. اونٹ پہ بیٹھا ہوا شخص اس کے نیچے سے گزر جائے اتنا بڑا اس کی آپ سمجھ لیں جو ڈھانچہ تھا. تو وہ ویل مچھلی اتنی بڑی ہو سکتی ہے. ویل مچھلی آپ کو پتا ہے نا اٹلانٹک میں اور پیسیفک اوشن میں اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں کہ 11 ہاتھی ہونا افریقن اس کے برابر ایک ایک ویل مچھلی ہے. اب اتنی بڑی ویل مچھلی تو وہ ویل مچھلی ہو سکتی ہے اور کوئی مچھلی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ویل مچھلی حلال ہے. حنفیوں کے لیے یہ حدیث بڑی مصیبت ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی مچھلی بھی ہو. ہاں آپ بھی تلاش کریں میں بھی تلاش کرتا ہوں. ہاں انہیں کیا سی نا کراچی دے مفتی نے کہ ہو سکتا ہے اس میں اشلی تھانوی والے بعد میں بھی کوئی حکمت ہو. میرا تعلق وہابیہ فرقہ سے تھا، الحمدللہ ریورٹ ہو کے مسلمان ہوا ہوں. یہ صرف مسلمان، ٹھیک ہے اچھا لکھا ہے مسلمان وہ بھی نہیں رہا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت سے کوئی ایسا نظام دیا ہے شریعت نے کہ مرنے والا قرآن بے شک نہ پڑھتا ہو مگر اس کے مرنے کے بعد لوگ 2-3 ہزار قرآن اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں. 2-3 ہزار اکاؤنٹ ٹرانسفر کرنے والے صحابہ اور اہل بیت بھی ہونا اس کی آخرت میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے میرے بھائی. بخاری مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ نبی الاسلام نے پڑھایا، اپنا کرتا کفن کے طور پہ دیا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا تالیف قلب کے لیے کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا اور ابھی آپ کو اعلانیہ حکم نہیں آیا تھا. بظاہر وہ کلمہ گو تھا لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے. قرآن میں سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. اور آندہ نہ آپ نے کسی کا جنازہ پڑھانا ہے نہ کسی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے جو منافقین ہے. تو سرکار اگر رسول اللہ کو یہ حکم دیا گیا تو آپ کے پڑھے ہوئے قرآن تو کوئی چیز ہی نہیں. ویسے تو خیر اصالہ ثواب میں قرآن تو آتا ہی نہیں، اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں.